امام نے ریاضت نفس کے بارے میں 3 اہم نکات کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، پہلی چیز کہ اگر تو اس راہ کو طے کرنا چاہتا ہے، کہ ہم اپنے دور میں اگر کہنا چاہیں جیسا اگر کوئی آغا بہجت بننا چاہتا یا کوئی آغا سید علی قاضی جیسی ہستی بننا چاہتا یا آغا طباطبائی جیسی شخصیت بننا چاہتا، تو یہ دقیق نکات ہیں، اگر انسان ان کو رعایت کرے تو وہ ان مقامات تک پہنچ سکتا ہے۔ فرمایا ریاضت نفس میں پہلی چیز وہ یہ ہے کہ تو اپنے خوراک پہ نظر رکھ، امام نے فرمایا، اور اگر تجھے اشتہا نہیں ہے، کھانے کی طلب نہیں ہے تو کبھی بھی مت کھا، امام فرمایا۔ یہ فقط اس حوالے سے نہیں ہے کہ کوئی ایک صحت یا بدن کے حوالے سے امام فرما رہے ہیں، بلکہ امام اس کو یہ حکم اور یہ دستور العمل اس کمال انسانیت تک اور قرب الہی کے ان مقامات کو حاصل کرنے کے لیے فرما رہے ہیں کہ انسانی خوراک کا کس قدر عمل دخل ہے انسان کے اوج میں اور ذلت میں، کہ اگر آپ کو کھانے کی طلب نہ ہو اور اس کے باوجود آپ کھائیں تو امام فرماتے ہیں یہ حماقت اور نادانی کا سبب بنتا ہے، اور احمق انسان اور نادان انسان کبھی بھی ان بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اس لیے فرمایا خدا نے علم کو بھوک میں کم کھانے میں رکھا ہے، اور سب سے سخت مرحلہ ہے، کیونکہ پیٹ پہ جو انسان قابو نہ پا سکے وہ انسان ہر کام کر سکتا ہے۔ یاد امام فرماتے جس کو اپنے پیٹ پہ قابو نہ ہو، سامنے جو آیا کھا رہا ہے، ابھی کھا کے اٹھا ہے، ادھر سامنے پھر کھا رہا ہے، ادھر کھایا ادھر گیا، یا آدمی کبھی بھی عالی مقامات تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے فرمایا جس کا ہم و غم اور فکر یہ ہو میں اپنے پیٹ میں کیا ڈالوں، امام فرماتے ہیں اس کی قیمت بھی وہی ہے جو اس کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ اس لیے فرمایا جب تک بھوک نہ لگے کبھی نہ کھاؤ۔ اور تیسری چیز امام نے ریاضت نفس کے بارے میں فرمایا حلال غذا کھاؤ، حلال، حرام نہیں کھانا۔ حرام کا لقمہ بہت اثر رکھتا ہے کہ انسان اپنے معاملات میں بہت محتاط رہے۔ اس لیے امام نے فرمایا پہلے فقہ سیکھو، اس کے بعد تجارت کرو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت سے ایسے معاملات جو انسان انجام دیتا ہے وہ حرام ہو اور وہ متوجہ نہ ہو، اور اس کے دسترخوان پر حرام کا مال آئے، خود بھی کھائے، اولاد بھی کھائے، اور بعد میں اس کے مخرب اثرات ظاہر ہوں گے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ پھر امام نے حلم کے بارے میں، نرمی کے بارے میں 3 چیزیں اس سے ارشاد فرمائی کہ یہ بہت ضروری ہے۔ پہلے خوراک کے بارے میں امام نے، کیونکہ پیٹ جب تک قابو نہ ہو پھر انسان آگے نہیں بڑھ سکتے، یار پیٹ پہ قابو ہونا چاہیے۔ اس کے بعد امام دوسرے مرحلے میں آتے ہیں، دوسرے میں امام فرماتے ہیں حلم کے بارے میں، نرمی کے بارے میں امام پہلا اصول اس کو دیتے ہیں، اور عنوان بصری یہ ہر عارف، ہمارے ہر عالم اپنے جیب میں رکھتا ہے۔ یہ کتاب ہے ایک رسالہ مانند، آپ بھی جیب میں رکھیں، اردو میں ترجمہ ہوا ہے، 4-5 صفحوں کا ہے، امام صادق کے اقوال ہے، عنوان بصری کو جو ہدایتیں کی، اور آیت اللہ سید علی قاضی جو رفع کے استاد ہیں وہ فرماتے تھے روزانہ اس کا 1 دفعہ مطالعہ کرو۔ حلم کے بارے میں فرمایا اگر کوئی تجھے ایک بات کہے کہ اگر تو ایک کہے تو 10 سنے گا، اگر کوئی آپ سے اس طرح کہے اگر تو مجھے ایک کہے تو میں 10 سناؤں گا، تو اس سے کہہ اگر تو 10 بھی کہے تو مجھ سے ایک بھی نہیں سنے گا۔ اللہ، یعنی تمہارا حلم اس طرح ہونا چاہیے، اگر وہ بھی برا کہے آپ بھی مقابل میں برا کہیں، وہ 1 سنائے آپ 2 سنائے۔ امام نے فرمایا اگر ایسا کیا تو بھی اسی کی طرح ہے، تیرے لیے کوئی فضیلت اس شخص کے لیے ہے کہ کوئی آپ کو محروم کرے آپ اس کو عطا کریں، آپ کے پاس انتقام کا موقع ہو آپ اس کو بخش دیں، وہ آپ سے کٹنے کی کوشش کرے آپ اس سے جڑنے کی کوشش کریں، یہ فضیلت ہے۔ اور نہیں اندھا اسی میں نہیں جانا، فرق کیا ہوا تم میں اور ایک جیسے، کوئی فرق نہیں۔ اس نے ہمیں یہ کہا وہ ہماری خوشی میں نہیں ہے ہم بھی نہیں، فائدہ کیا ہو، ایک جیسے ہو جو وہ ہمارے غم میں نہیں ہم نے بھی نہیں جانا۔ یہ شیاطینی اذہان والے لوگوں کے چاہے جتنا بھی ہو، یہ شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتے،
مومن کبھی یہ چیزیں سوچتا ہی نہیں ہے، بلکہ فرمایا ہمیشہ اچھا سوچو، اگر کوئی آپ کی خوشی غم میں نہ پہنچا اچھا سوچو، کہ کوئی مجبوری ہو گئی اس کو، کوئی ایسا مسئلہ ہوا اس کو جس کی وجہ سے یہ نہیں پہنچ سکا۔ اس لیے امام نے فرمایا کوئی تمہیں 10 بھی سنائے تم اس کو ایک بھی نہ سناؤ، تاکہ حلم آپ کے اندر بڑھے، وہ نرمی آپ کے اندر بڑھے۔ اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہے، گالی دے، تو جواب میں یہ کہو، امام فرماتے اگر تو نے جو میرے بارے میں کہا سچ ہے تو میں خدا سے مغفرت طلب کرتا۔ اللہ، اگر تو نے میرے بات تم یہ ہو، تم وہ ہو، فلان ہو، ایسے امام کے پاس آتے تھے، امام سنتے تھے پہلے، پھر امام فرماتے تھے اگر تو نے میرے بارے میں یہ باتیں کہی ہیں، سچ ہے، میرے اندر ہے، تو میں خدا سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اور اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو میں خدا سے تیرے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ حلمی سچ پہ نرمی، اگر وہ مقامات چاہتا، اگر نہیں اسی طرح چلنا ہے دھکا سٹارٹ تو چلو کوئی بات، انہیں ہے کہ اسیوے آئے کہنا، انہیں ہے کتنے اسیوے، تو پھر ٹھیک ہے اسی طرح چلتے رہو۔ وہ دروازے نہیں کھلیں گے، آپ وہ غیب کے دروازے نہیں کھلیں گے، وہ رحمت کے دروازے نہیں کھلیں گے، وہ علم الہی تک نہیں پہنچ سکتے۔